حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ایک مزدور صحابی پورے دن مزدوری کرنے والے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی میں اپنے اونٹ کی شکایت کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اونٹ تو سمجھتے ہو نا صورت والے، جس کو کہتے ہیں کیمل، اونٹ کی شکایت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے کیا شکایت کرنا چاہتا ہے؟ وہ مزدور صحابی کہنے لگے، وہ غریب صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی میرا ایک اونٹ ہے، میں نے اسے اچھے سے اچھے کھلانے کا اہتمام کیا ہے، اس کا پورا خیال رکھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کو میں سوتا ہوں تو میرا اونٹ ایسی سخت اور ایسی ڈراؤنی آوازیں نکالتا ہے، ایسی سخت آوازیں نکالتا ہے جس کی وجہ سے میری نیند ختم ہو جاتی ہے، مجھے سکون کی نیند نہیں آتی ہے، پورے دن مزدوری کر کے تھکا ہوا ہوتا ہوں لیکن رات کو میرا اونٹ مجھے سونے نہیں دیتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی بات کو سن لیا اور فرمایا کہ ہم نے آپ کی بات کو تو سن لیا، اب آپ کے اونٹ کی بات کو سنیں گے، آپ کا اونٹ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اللہ نے ہمارے نبی کو انسانوں کا بھی نبی بنایا ہے، جناتوں کا بھی نبی بنایا ہے، فرشتوں کا بھی نبی بنایا ہے، یہاں تک کہ ہمارے نبی تمام مخلوق کے نبی بنے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی کو اللہ نے جانوروں کی زبان کا بھی علم دیا تھا۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اونٹ دوڑے ہوئے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا اور اللہ کے نبی کے سامنے ادب سے بیٹھا، جیسے متحیات میں ادب سے بیٹھتے ہیں اسی طریقے سے ادب سے بیٹھا، اور اونٹ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اونٹ بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے نبی نے اونٹ سے پوچھا ارے تو اپنے مالک کو کیوں پریشان کرتا ہے، اپنے مالک کو کیوں تنگ کرتا ہے، کیوں اپنے مالک کو رات کو سکون کی نیند سونے نہیں دیتا ہے؟ اونٹ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا اللہ کے نبی میرے مالک تو بہت اچھے آدمی ہیں، مجھے اچھے سے اچھا کھلاتے ہیں، مجھ سے کام بھی لیتے ہیں، میں ان کا کام بھی کرتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی ہوتا یہ ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میرے مالک مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد خود کھانا کھاتے ہیں، مجھے بھی کھلاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے ہیں، حالانکہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہوئی ہوتی، بولو نہیں ہے، صرف کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے ہیں اور پورے دن کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو نیند ان پر بہت زیادہ غالب ہو جاتی ہے، نیند ان پر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کئی میرے مالک کی عشاء کی نماز چھوڑ گئی اور کل قیامت میں اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے اپنے مالک کو نماز کے لیے کیوں نہیں جگایا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ ہماری طرح ارادتاً نماز نہیں چھوڑی جاتی کہ چلو آج تو کسی کام سے گئے تھے، ظہر تو پڑھی ہے نا، عصر تو پڑھی ہے، مغرب تو پڑھی ہے، عشاء نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا؟ ارے کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے بیان فرمایا سکون کی نیند ختم ہو گئی، سکون کی نیند ختم ہو گئی۔ لیکن وہ اونٹ کہتا ہے اللہ کے نبی میرے مالک بغیر نماز کے سوتے ہیں، میرے مالک کی ایک نماز چھٹی ہوئی ہوتی ہے، کل قیامت میں میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے اپنے مالک کو نماز کے لیے کیوں نہیں جگایا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایک اونٹ ہے، اونٹ جانور ہے، جانور جس پر بولو کوئی جنت جہنم نہیں ہے، وہ اپنے مالک کی ایک نماز کے بارے میں اتنا ڈرتا ہے کہ اپنے مالک کی میں ایک نماز کا جواب نہیں دے سکتا۔ جس رب نے ہمیں مسلمان بنایا ہو، ہزاروں نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا ہو، ہماری حیثیت سے زیادہ ہمیں عطا فرمایا ہو، نہ کبھی ہمیں بھوکا سلایا ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ کبھی اللہ بھوکا اٹھاتا بھی نہیں ہے، رات کو ہم کبھی کبھی اتنا کھا لیتے ہیں کہ اس کا اثر صبح میں بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ جس رب نے ہزاروں احسانات ہم پر کیے ہو اور اس رب کے سامنے ہم نہیں جھک سکتے ہیں، تو کیا میرے پیارو ہمیں ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہونا ہے؟ بولو کھڑا ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟